جب علی علیہ السلام خطبہ توحید دیتے ہیں تو اس انداز میں دیتے ہیں. پہلے میں ذرا عبارت پڑھ دوں پھر میں تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ کر دوں. عبارت بڑی مزے کی ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیست لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضہ. اب اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. روانی دیکھیے میرے مولا کے الفاظ میں، کیا روانی ہے باخدا. یہ اللہ کی حمد ہو رہی ہے. آج ہم تاک رات میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ کو اللہ کی حمد کے طور پہ پڑھ کے اپنے لیے ذریعہ نجات بنا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، لا یبلغ مدحتہ القائلون، حمد کہنے والے جتنی مرضی حمد کہتے رہیں، کہنے والوں کی تعریف اس کے مقام حمد تک پہنچتی ہی نہیں. یہ سنیں آپ، فرماتے لا یبلغ، پہنچتی نہیں ہے، مدحتہ القائلون، حمد کہنے والے کہتے رہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ تک، مجھ سے لے کر قیامت تک. سارے نبی بھی آ گئے کہ نہیں بیچ میں؟ میرے نبی پاک وہ ہیں جو احمد ہیں. کیا ہیں؟ احمد ہیں. احمد ان کو اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو حمد پڑھنے میں کمال رکھتا ہو، جو حمد پڑھنے میں کمال رکھتا ہو. فرمایا وہ تو احمد ہے نا. وہ کیا ہے؟ احمد ہیں. مگر سنیے، باقی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی حمد کرتی رہے، وہ اس مقام تک نہیں جا سکتی جس مقام پہ اللہ کی حمد کی جانی چاہیے. اور آگے پھر اس کی وجہ فرمائی وَلَا يُحْصِي نَعْمَاهُ الْعَادُّونَ، فرمایا کہ گنتی میں ماہر بندے، شماریات کے ماہر بندے، گننے میں مہارت رکھنے والے، حمد اس کی کریں گے کیسے؟ حمد تو تب کرے نا کہ جب بندے پر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو وہ گن سکے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سنیے، ان نعمتوں کو کوئی گن سکے. بھئی جب ایک نعمت کا پتہ چلا یہ میرے پاس نعمت ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، پھر دوسری نعمت کا پتہ چلا الحمدللہ. 1 کروڑ ارب ہمارے اس چھوٹے سے جسم میں سیلز ہیں، خلیے ہیں. کتنے ہیں؟ 1 کروڑ ارب سیلز. آج کی تحقیق کے مطابق، پتہ نہیں اس سے آگے کوئی نئی تحقیق آ جائے، موجودہ تحقیق کے مطابق 1 کروڑ ارب خلیے. ہر خلیہ زندہ ہے، ہر خلیہ زندہ ہے. اور جب وہ زندہ ہے تو اس کو زندگی دی ہوئی ہے، اس کی زندگی سنبھالی ہوئی ہے، ایک کو دوسرے سے الجھنے نہیں دیتا، ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ رکھتا ہے. بتائیے کہاں جا کے آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ باقی نعمتوں کو چھوڑیے، آپ صرف اس جسم کو آپ دیکھ لیں. 1 کروڑ ارب خلیے ہیں ہمارے جسم میں، ہر خلیہ زندہ ہے جس طرح ہم ایک زندہ ہیں. اور ہر کسی کو یہ بڑا پیچیدہ نظام ہے جس کو اللہ نے سنبھالا ہوا ہے. حضرت علی فرماتے گن. آپ نے مثال بھی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ میرا شکریہ ادا کر. اے میرے موسیٰ میرا، بھئی سیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ اے موسیٰ میرا شکریہ ادا کر. موسیٰ علیہ السلام آگے سے بولے یا اللہ میں تیرا کیسے شکریہ ادا کر سکتا ہوں جب میں تیرا شکریہ ادا کروں گا یہ خود ایک نئی نعمت ہے کہ تو نے مجھے شکریہ ادا کرنے کی توفیق دی.
اچھا اب اس توفیق کا ملنا ایک نئی نعمت ہے، اس کا شکریہ میں کیسے ادا کروں گا؟ یہ تو میں پچھلی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں گا نا، وہ بھی ان کا جن کا مجھے پتا ہے، اور یہ جو اب ایک نئی نعمت مل گئی ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی، آواز قدرت آئی، موسیٰ جب تو مان گیا ہے کہ یہ بھی میری طرف سے ہے اور تو کر ہی نہیں سکتا، تو نے میری حمد کر دی، تو نے میری حمد کر دی۔ اس سے آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا ہی عرض کریں، مولا میں کیا کروں، اگر میں تیری حمد اور شکریہ کروں بھی تو یہ بھی تو تیری توفیق سے ہے، اس توفیق کا اب دوسری بار شکریہ کروں گا وہ بھی تیری توفیق سے ہے، ایک بار کروں گا نئی توفیق ملے گی وہ تیری توفیق سے ہے، اب اس کا شکریہ ادا کروں گا تو پھر وہ بھی تیری توفیق سے ہے۔ اب تو مجھے بتا میں کر سکتا ہوں؟ آواز قدرت آئے گی جب تو نے مان لیا ہے نا کہ تو نہیں کر سکتا، یہی میری تعریف ہے، یہی میری کیا ہے؟ تعریف ہے۔ یوں حمد کرتے ہیں حمد کرنے والے، اس لیے فرمایا گننے والے گن نہیں سکتے، وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا کریم تیری حمد کرنے میں کوشش کرنے والے جو دن رات کوشش میں ہے کہ تیری حمد کا حق ادا کر دیں، مولا کریم تیرا بندہ علی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جتنے بھی کائنات میں کوشش کرنے والے ہیں کہ وہ تیری حمد کا حق ادا کر سکیں، میں گواہی دیتا ہوں کوئی تیری حمد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جب اتنی عاجزی سے آپ اللہ کو کہہ رہے ہوں گے، اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہوگا کہ میرا بندہ حق کا حقیقت بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھلے کتنی بھی کوشش کر لے وہ میری عطاؤں کو نہ گن سکتا ہے، وہ میری تعریف نہیں کر سکتا۔ فرمایا الذی لا یدرکہ بعد الہمم، کہ بلند ہمتیں رکھنے والے، بلند ہمتیں رکھنے والے، ایسی پرواز بھرنے والے کہ وہ عرش تک چلے جائیں، روحانی پرواز، بلند ہمتیں رکھنے والے وہ تیری حمد کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اس مقام کو پا ہی نہیں سکتے کہ وہ کہیں ہم نے تیری حمد کر دی ہے۔ وَلَا يَنَالُهُ غَوْثُ الْفِتَنِ، غواص کہتے ہیں گہرائیوں میں غوطہ لگانے والے، فرماتے مولا وہ بلندیوں کی طرف چلے جائیں یا پھر وہ کسی چیز کی تہ میں اتر جائیں، کوئی کائنات میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میں تیرے کمال کی تہ تک جا پہنچا ہوں اور میں نے تیری عظمت کو ان تہوں میں بھی جا کے پا لیا ہے یا کسی بلندی پہ جا کے پا لیا ہے۔ مولانا بلندی کی طرف چڑھنے والا تجھے پا سکتا ہے، نہ گہرائیوں میں اتر کے غوطے لگانے والا تجھے پا سکتا ہے۔ کون؟ اللہ، الذی لیست لصفتہ حد محدود، کیونکہ اس کی جو صفات ہیں ان کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی بننا ہے۔ اچھا بات سنیں، مثلا ایک بندہ ماسٹر ہے، یہ اس کی صفت ہے، خطیب ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ بندہ اور ہے، صفت اور ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، بندہ اور ہے، صفت، یہ دو چیزیں، موصوف اور صفت دو الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے؟ بعض مرتبہ پھر جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں یہ اب تو ماسٹر نہیں ہے، جب اس کو تقریر بھول جائے یا کرنی چھوڑ دے تو اب وہ خطیب تھا کسی دور میں، لیکن اللہ کی صفات ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں، پتہ نہیں، یہ بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ، اگر الگ ہوں گی تو پھر وہ احد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ الگ ہوں گی تو پھر وہ احد ہے ہی اس معنی میں کہ اس کی صفات بھی اسی کی ذات میں ہی ہے، الگ کوئی اس کی صفت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، اور اگلے الفاظ، الذی لیست لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود۔ اوئے ہائے 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 ہائے، آپ فرماتے مولا نعت کہتے ہیں اس تعریف کو جو خوبی میں کی جائے، صفت بری بھی ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے، کہتے ہیں یہ اچھی صفات بری صفات، ایسا ہی ہے۔ نعت ایک ایسا لفظ ہے جو صرف اچھی باتوں کے لیے آتا ہے کسی کی۔ مولا علی علیہ السلام نے صفت یہاں نہیں کہا، ولا نعت موجود، تیری تعریف کوئی کرے گا بھی کیسے، تیری تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں،
ولا نعت موجود، دیکھیے عاجزی پیشفی، ولا نعت موجود، مولا تیری تعریف کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے، تیری تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ اور فرمایا ولا وقت معدود، جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ولا اجل ممدود، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مخلوق کی ایک انتہا ہے، نبی پاک اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، ان کی زندگی کی بھی ایک انتہا تھی۔ 63 برس آئے میرے نبی کی ظاہری زندگی کی انتہا ہو گئی، اب یہ والی زندگی ہے یہ بھی پتہ نہیں کتنی، مخلوق کے لیے انتہا ہے، وہ خالق ہے، اس لیے فرمایا ولا اجل ممدود۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، الذی فطر الخلائق بقدرتہ، تو وہ ہے کہ جس نے ساری اپنی خلق کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا؟ اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ ہم آسمانوں کی وسعت سے تجھے پہچانتے ہیں، ویسے تو نظر ہی نہیں آتا، ہم اس روشنی سے تجھے پہچانتے ہیں، ہم کائنات کے اس نظام سے تجھے پہچانتے ہیں، ویسے تو نظر ہی نہیں آتا۔ اس اپنی قدرت سے اتنی بڑی کائنات کو تو نے بنایا ہے، اور اپنی رحمت سے تو نے وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا۔ چونکہ ہوا چلے تو زندگی ہے، اس کو اس لیے رحمت کہا۔ ہوا بیج کو اٹھاتی ہے، دوسری طرف لے کے جاتی ہے، ہوا بارداری کا کام کرتی ہے، پولینیشن کا کام کرتی ہے، بادلوں کو لے کے جاتی ہے، بارش برسانے میں کام آتی ہے، آکسیجن فراہم کرتی ہے، اس لیے اس کو رحمت سے تعبیر کیا میرے مولا علی نے۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اور آگے فرمایا وَوَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ، مولا کریم اس زمین کی تھر تھراہٹ کو، یہ زمین چونکہ پانی پہ ہے، اس کی کپ کپاہٹ کو، اس کے تھر تھرانے کو تو نے پہاڑوں کی میخیں لگا کے کھڑا کیا ہے۔ آپ یہ جو ارضیات کے یہ جو ماہر لوگ ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پہاڑ آپ کو اوپر نظر آتے ہیں نا، اوپر اس طرح ایک پہاڑ یہاں ایک وہاں ہے، نیچے ایسے نہیں ہے، نیچے سارے پہاڑوں کی جڑیں آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں، یوں ایک کے ساتھ دوسری، ایک کے ساتھ دوسری، اس طرح ملی ہوئی ہیں جڑیں، جنہوں نے زمین کو یوں پکڑا ہوا ہے۔ مولا علی علیہ السلام دیکھیے کیا سائنٹیفک ریزن بھی پیش کر رہے ہیں اس میں، صحیح ہے؟ سرکار مولا علی علیہ السلام کے خطبات کو غیر مسلموں نے زیادہ پڑھا ہے، اور پہ ریسرچ کر کر کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا لیا ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات سے۔ اس لیے مجھے بڑی والہانہ عقیدت ہے، خون کی عقیدت تو ہے کہ میں ان کی اولاد سے ہوں، لیکن ایک مرشد ہونے کے اعتبار سے میں نے کھنگال لیا ہے کہ جو معرفت ربانی میرے علی کو ہے وہ کائنات میں اور کسی کو نہیں ہے۔ بڑے بڑے عارف ہیں، یہ نہیں ہے کہ عارف نہیں ہیں، بڑے بڑے عارف ہیں، بڑے بڑے اللہ کو جاننے والے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے مقرب ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں، لیکن ان تمام عارفوں کا سردار میرے مولا کائنات ہے۔ اس لیے مجھے عقیدت ہے حضرت علی علیہ السلام سے، تو اس لیے یارو آپ بھی مولا علی علیہ السلام سے عقیدت رکھیں گے تو آپ کو وہ خزانے ملیں گے جو قبر میں بھی نور کر دیں گے، حشر میں بھی نور کر دیں گے۔ لیکن یہ نصیب کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ نصیب کی بات ہے۔ اگر رزق حرام کا ہو تو علی یہاں سے نہیں اترتا، صحیح ہے؟ رزق اگر حرام ہو تو نہیں اترتا، اور اگر نطفہ نہ ہو پاک تو پھر بھی نہیں اترتا۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لقمہ اور نطفہ دونوں درست ہوں تو پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ خود ہی ڈال دیتا ہے، پھر اعتراض بھی نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں والا آپ کو کیوں بتاتا رہتا ہوں؟ اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ غلام ہیں، میں بھی غلام ہوں، میرا دل ہے، مجھے ترس آتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حوض کوثر پر جب میں پانی پلاؤں گا تو علی ہی ہوگا، اللہ علی کو یہ طاقت دے گا کہ جو منافقوں کو اور کافروں کو میرے حوض سے دور بھگائے گا، پانی نہیں پینے دے گا کسی کو، علی علیہ السلام ہوں گے۔ تو ہم نے چونکہ پانی پینا ہے، اس لیے ہمارے ماں باپ نے پینا ہے، ہماری نسلوں نے پینا ہے، بھئی جس نے جانے دینا ہے اس سے محبت تو ہو نا۔ تو یہ ہے، اس لیے میں بتاتا رہتا ہوں
کہ وہی ہیں جن کو اللہ نے جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا بنایا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو عطا کر دیں. تو اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہماری حالت پہ رحم کرے.